کہنے لگا ابا جان میری قمیص اتاریے، میرے چہرے پہ رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو چلتی چھری ہو اور آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑے، محبت ابال مارے اور چھری کی رفتار دھیمی پڑ جائے، یہ بھی نہ ہونے پائے ابا جان، پوری رفتار کے ساتھ اللہ کے نام پہ مجھے قربان کیجیے۔ چنانچہ جیسا مشورہ والد نے ایسا ہی کیا اور زمین پہ لٹا دیا، چھری رکھ دی گئی گردن پہ اسماعیل کی۔ اس سے پہلے کہ چھری وہ چلاتے اللہ نے عرش سے آواز لگائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا، کہ اے ابراہیم بس کیجئے، اب آگے چھری چلنے نہ پائے، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، آج کا یہ دن جو یوم عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یعنی عید قرباں کا دن، اور آج کی یہ تاریخ جو ماہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کہلاتی ہے، کم و بیش آج سے 4000 سال پہلے مینا کی گمنام اور سناٹی وادیوں میں ایک والد اور ایک بیٹے نے ایک ایسا انقلابی عمل کر دکھایا، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے، اور اللہ کے ایک اشارے پر اپنے آپ کو فنا کرتے ہوئے، کہ جس واقعے کی گونج نہ صرف انسان بلکہ فرشتوں کی دنیا میں بھی تھی، کہ جس واقعے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ مقام حاصل کیا کہ یہ واقعہ اور یہ سنت اور یہ طریقہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر ایک سبق اور ایک پیغام دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو شخص اپنی خواہشات کو فنا کرتا ہے، اپنی نفسانی شہوات کو قربان کرتا ہے، کچلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرما رہے ہیں دیکھ لو ہم نیک لوگوں کی نیکیوں کا ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں کہ پورے عالم کے اندر جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں، جب یہ تاریخ آتی ہے تو اس واقعے کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑہا کروڑ کی تعداد میں اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ وہ کون تھے والد؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء کی فہرست میں ایک ایسے نبی، ایک ایسے پیغمبر جنہیں مجدد الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، جتنے رسول اس دنیا میں تشریف لائے، سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ نسل اور ذریت میں تشریف لائے، جبکہ ان سے پہلے دنیا کے مختلف علاقوں میں انبیاء آئے، وہ سلسلہ جاری رہا، لیکن کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ انہی کی نسل میں سارے انبیاء اور رسول تشریف لائیں۔ یہ شرف صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 فرزند، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان 2 میں سے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں تمام انبیاء بنی اسرائیل تشریف لائے، جس میں حضرت ہارون ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت سلیمان اور داؤد ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد جو بڑی اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں صرف ایک نبی تشریف لائے، اور وہ ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بڑے شرف کی بات کہ تمام پیغمبران ان کی نسل میں، بالخصوص امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی پاکیزہ نسل اور ذریت میں ہیں۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی امتیاز۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ دنیا میں دو مقامات ایسے ہیں جن کو قبلہ رہنے کا شرف حاصل رہا، ایک ہے کعبۃ اللہ اور دوسرا ہے مسجد اقصیٰ۔ کچھ شریعتوں میں مسجد اقصیٰ قبلہ رہی اور کچھ شریعتوں میں کعبۃ اللہ قبلہ رہا، اور ہماری شریعت محمدی میں کچھ دنوں تک مسجد اقصیٰ قبلہ رہی اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تمام ہی انبیاء کی امتوں اور قوموں میں یہ دستور رہا کہ قبلتین کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ دونوں قبلوں کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اپنے دو فرزندان کے ذریعے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پہلے اور بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ بڑے شرف کی بات اور بڑے عزت و افتخار کی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمائی ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ آنے والی قوموں میں، آنے والی نسلوں میں میرا سچا ذکر جاری فرمائیے۔ جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں تو یوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ اے اللہ میری دنیا سے جانے کے بعد میری مقبولیت اور میری محبت انسانوں کے دلوں میں پیدا فرمائیے۔ چنانچہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول فرمائیں، وہیں یہ دعا بھی اللہ نے من و عن قبول فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انبیاء کی قومیں اور امتیں آئی ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے فخر کرتی ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو جوڑتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ہم سے ہیں۔ یہاں تک کہ جن کو حق نہ تھا انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تو اللہ نے اس کی نفی فرما دی، تردید فرما دی۔ جیسے یہودیوں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ہماری ہی مذہب کے ماننے والے تھے۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی اور عیسائی تھے، وہ ہمارے ہم مذہب تھے۔ حد تو یہ ہے کہ مکے میں رہنے والے جو کفار تھے، جن کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب نہ کوئی آسمانی مذہب، وہ شرک اور کفر میں مبتلا تھے، ڈوبے ہوئے تھے، ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہیں عقیدے کے اعتبار سے باطل، مشرک اور کافر، یہودی اور عیسائی، لیکن اس کے باوجود ایک توحید کا ڈنکا بجانے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا کہہ رہے ہیں۔ یہ وہی دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اے اللہ میرا ذکر، میری مقبولیت اور میری محبوبیت پیدا فرمائیے آنے والے انسانوں کے دلوں میں، کہ آنے والی ہر قوم نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا بتایا، ان کا ماننے والا اور ان سے محبت کرنے والا بتایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کی یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکین کی، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ہاں وہ تمام باطل ادیان سے منہ موڑ کے صرف دین حق کی پیروی کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اور اس طرح سے مانگی جانے والی تمام دعائیں، سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا۔ چنانچہ انہی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
جب ابھی کعبۃ اللہ تعمیر نہیں ہوا تھا، ابھی مکۃ المکرمہ آباد نہیں ہوا تھا، ابھی آب زمزم یعنی زمزم کا وہ پانی ابھی زمین سے نکلا نہیں تھا، ابھی بالکل بے آب و گیاہ وادی تھی، ایک سنگلاخ چٹیل زمین تھی مکۃ المکرمہ کی، کہ جہاں صرف سناٹا تھا اور موت کے سوا وہاں کوئی اور زندگی نہیں تھی۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی جب اپنی ذریت کو وہاں چھوڑا تھا کہ اے اللہ اس شہر کو ایسا شہر بنا دیجئے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو اور لوگ اس شہر کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ کیا قبول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ غور طلب یہ ہے کہ کوئی شہر آباد کر کے انہوں نے یہ دعا نہیں کی، عین بے آبادی اور ویرانی کے عالم میں انہوں نے یہ دعا کی، اور بتا دیا کہ جب اللہ کے لیے بندہ قربانی دیتا ہے، اپنے خواہشات کو قربان کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کا ایک ایک حرف قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قربانی دی تھی اپنی چھوٹی سی ذریت، اپنے زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے فرزند جو بڑی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس چھوٹی بے آب و گیا ویرانی کے عالم میں چھوڑ کے جا رہے تھے۔ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ اس وقت انہوں نے جو دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی۔ وہ دعا کتنی قبول ہوئی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، کہ خاص طور سے آج کی تاریخ میں اور ماہ ذی الحجہ میں شہر مکۃ المکرمہ کو دیکھ لے، کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی شہر اس وقت اس شہر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نورانیت میں، برکت میں، اتحاد میں، مساوات میں، للہیت میں، خشوع اور خضوع میں، اور ایک عجیب سی دلوں کی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ کچھ وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری پونجی خرچ کر دی اور اس سرزمین پہ پہنچ گئے، اور پہنچ کر بڑے مطمئن ہیں، بڑے خوش ہیں اور بڑے والہانہ انداز میں اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کروڑوں لوگ، اور اتنا آج تک آئے وہاں پر اتنے لوگ، نہ جانے قیامت تک کتنے پہنچیں گے۔ یہ نورانیت اور یہ پر نور فضا یہ کیا ہے؟ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ شہر مکۃ المکرمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا مختلف امتحانات میں، مختلف آزمائشوں میں، جن تمام امتحانات اور آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ کامیاب نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو انسانیت کی امامت عطا کرتے ہیں۔ امامت یعنی قیادت۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اور سارے کے سارے کلمہ گو مسلمان ان کے متبع ہو کر، ان کے مقتدی بن کر ان کے کیے ہوئے اعمال کی نقل کر رہے ہیں اور اتباع کر رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں کعبۃ اللہ کا طواف، لاکھوں کی تعداد میں صفا مروہ کی سعی، لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کا سمندر ہے جو آج رمی جمرات کر رہا ہے۔ یہ کس نے کیے تھے یہ اعمال؟ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کے عمل ہے جن کو اللہ نے ایسی زندگی بخش دی؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اعمال، ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے یہ اعمال ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زندگی بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے ان اعمال کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ زمزم کا پانی۔ ذرا ہم اس میں غور کریں، تدبر کریں کہ وہ وادی جہاں آج بھی پانی نہیں ہے، جہاں کی زمین میں، وہ وادی جہاں زمزم کے نکلنے سے پہلے پانی کا قطرہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے قافلے وہاں سے نہیں گزرتے تھے،
اس زمانے میں سفر کرتے تھے لوگ قافلوں کے ساتھ، تو ایسے راستوں کا انتخاب کرتے تھے کہ جہاں راستوں میں دریا ہو، کنویں ہوں، اور جہاں ہمیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پانی کی فراوانی ہو اور ہمارا سفر سہولت کے ساتھ گزر سکے۔ مکہ ایک ایسی وادی تھی جہاں کی زمین میں پانی ہی نہیں تھا، لہذا گزرنے والے قافلے کبھی اس شہر کا رخ ہی نہیں کرتے تھے، اس طرف سے کبھی وہ سفر ہی نہیں کیا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارا توشہ اور ہمارا پانی اگر ختم ہو گیا دوران سفر مکے کی سرزمین میں تو پھر ہمیں مرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ایسی سرزمین کہ جہاں ساری انسانیت مایوس ہو چکی تھی پانی کے ایک قطرے سے، لیکن اس سرزمین پر حضرت اسماعیل نامی وہ معصوم سا بچہ جب وہ بھوک اور پیاس سے تڑپتا ہے، بلکتا ہے، اور ان کی وہ متقیہ ماں حضرت ہاجرہ جن کا پورا توکل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، جب وہ اللہ کا نام لے کر صفا اور مروہ پہ دوڑ لگاتی ہیں، 7 چکر لگانے کے بعد ان کی نظر پڑتی ہے کہ ان کے فرزند حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے پانی کا فوارہ نکل رہا ہے۔ ایک معجزہ کہ انسانی تمام کوششیں وہاں ناکام تھیں پانی تلاش کرنے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ وہاں سے پانی نکالا، اور وہ پانی جو اس وقت جاری ہوا آج جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس پانی نے ہزاروں انسانوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا ہے، ایمان کی طرف آنے پہ مجبور کیا کہ وہاں آنے کے بعد ہر عقل والے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اس کی عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ یہ اللہ نے چاہا تو یہ ہوا، ورنہ یہ انسان کے بس سے باہر تھا ایسی زمین پہ پانی نکالنا۔ کتنا بابرکت پانی! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پانی میں غذائیت بھی ہے، اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، اور ایسے ہزاروں انسان ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں اپنے واقعات اور تجربات لکھے ہیں کہ میں نے اس پانی سے فلاں بیماری کا علاج کیا، اس پانی سے مجھے فلاں بیماری سے شفا مل گئی، ایسے ہزاروں لوگ ہیں، اور انشاءاللہ یہ شفا کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ واقعہ بھی کس کی طرف منسوب ہے؟ یہ واقعہ بھی جس بچے کے، یہ پانی جس بچے کے ایڑیوں کے پاس سے نکلا، وہ بچہ کس کی اولاد تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اور ان کے زندگی میں پیش آئے تمام واقعات پہ ہم غور کریں تو ہر ایک واقعہ معجزاتی نظر آئے گا، عقلوں کو حیرت میں ڈالتا ہوا نظر آئے گا۔ وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اللہ کے حکم کے سراپا تابع کر دیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ جب کوئی شخص بہت زیادہ خوبیوں کا حامل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آدمی ایک انجمن کے برابر ہے، یعنی پوری جماعت کے اندر جو خصوصیات اور خوبیاں ہوتی ہیں اس ایک آدمی کے اندر تنہ تنہا وہ خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا لفظ استعمال کیا، ایک انجمن، ایک جماعت نہیں، امہ، ایک پوری امت کے برابر ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ایک امت 100 سال دنیا میں زندگی گزارتی ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں متقی، عابد اور اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار نہ جانے کتنے کیسے نیک بندے آتے ہیں، تب جا کے وہ امت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ابراہیم تنہا امت ہیں، اکیلے یہ ایک امت کے برابر ہیں، کوئی معمولی بات نہیں۔ قانتا للہ حنیفا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، حنیفہ یکسو ہو کر بالکل تمام ادیان باطلہ سے ہٹ کے صرف ایک اللہ کی طرف رجوع ہو کر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان کہ جس کو خود اللہ نے فرمایا سورہ صافات میں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلا ہوا بہت واضح امتحان تھا
جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا لیا اور اس امتحان میں 100% کامیاب نکلے ابراہیم علیہ السلام، وہ امتحان کیا تھا؟ وہ امتحان وہی ہے جس کی سنت کی ادائیگی کے لیے آج ہم سب الحمدللہ تیار ہیں۔ وہ امتحان تھا قربانی کا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس چھوٹے سے معصوم سے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، جن کو دعاؤں میں مانگا تھا اور ایک بڑی عمر کے بعد یہ اولاد ملی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان سے ایک لمبا وقت گزارا تھا جدائیگی میں۔ مکے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو، اور خود تھے فلسطین میں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 8 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 12 سال۔ یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہے، 8 سال 12 سال ایک والد کا اپنے اس بیٹے سے جدا رہنا کہ جس کو بڑی دعاؤں سے مانگا تھا، اور بڑی ضعیف العمری میں بیچارہ وہ پیدا ہوا تھا، ملا تھا بڑے ارمانوں کے ساتھ، اس سے اتنی جدائیگی کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، یہ خود ایک بہت بڑا امتحان۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے فرزند سے ملنے کے لیے مکہ جا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا فلسطین کی سرزمین سے مکۃ المکرمہ کی جانب، شہر مکۃ المکرمہ تشریف لائے، اور ایک بڑی والہانہ ملاقات تھی ایک والد کی اپنے بیٹے سے، اور بہت سینے سے لگایا، چمٹایا، بڑی محبتیں واری اپنے اس معصوم سے بچے پر، اور اس معصوم کی بھی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایک طویل وقت گزرنے کے بعد والد سے ملاقات، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے اس معصوم کو، اپنے اس فرزند کو ابراہیم علیہ السلام اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، جہاں جاتے اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ صبح و شام والد اور بیٹوں کا ساتھ رہتا تھا، کیونکہ بڑی محبت، اور بڑے دنوں کے بعد ہوئی سو یہ ملاقات۔ اس کے بعد ایک عجیب سا دوسرا امتحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، اس کی وضاحت خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں۔ جہاں اور امتحان، وہاں ایک امتحان اور۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اور انہوں نے اپنی زوجہ سے بھی نہیں بتایا، خاموشی کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر سے لے کر چلے۔ جیسا کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی زوجہ سے صرف اتنا کہا کہ ایک دعوت میں جانا ہے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں، وہ دعوت اللہ کی دعوت تھی، اللہ کی طرف سے وہ پیشگی تھی کہ آئیے اور اپنے بیٹے کو قربان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، اور مکے کی اس مختصر سی آبادی سے نکل کر مینا کی پہاڑیوں کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ راستے میں متعدد جگہ شیطان ابلیس انسانی شکل میں، درویش کی شکل میں آیا، اور آ کر اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں تمہارے والد، تم والد کے اس ہاتھ میں دیکھو چھری ہے، چاقو ہے، تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں اللہ کے نام پر۔ چنانچہ جب بھی وہ بہکایا، والد اور بیٹے دونوں نے مل کے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی اور کنکریوں سے مارا، جس کی وجہ سے شیطان وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ 3-4 مرتبہ یہ عمل ہوا، جہاں جہاں یہ عمل ہوا آج حجاج کرام وہاں کنکریاں ماریں گے، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں گے۔ چنانچہ مجبور ہو گیا شیطان واپس بھاگنے پر، متعدد مرتبہ بہکایا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور وہاں سے وہ ناکام واپس لوٹ گیا۔ مینا کی پہاڑی پر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، اور جو گفتگو ہوئی ہے والد اور بیٹے کے درمیان، اللہ نے خود سورہ صافات کے اندر ذکر فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے بیٹے، صاف بات یہ ہے
کہ یہاں میں تمہیں لایا ہوں ایک کام کے لیے، وہ کام یہ ہے کہ مجھے خواب میں یہ حکم مل رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں اللہ کے نام پہ۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے اسماعیل ذرا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام نے دوسرے ہی لمحے سیدھے کہا، ابا جان جو حکم ہے وہ کر گزریے۔ یہی ہے والد اور بیٹے کی گفتگو، اور اس کے اندر چھپے ہوئے ہزاروں پیغامات۔ باپ اور بیٹے، اولاد اور والدین کی جو محبت ہوتی ہے دنیا کا کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، خاص طور سے جب ابھی اولاد چھوٹی ہے، ابھی نابالغ ہے، اور خاص طور سے جو کہ اکلوتی ہے، بڑی محبتوں بڑی دعاؤں کے ساتھ ملی ہے، بڑے ارمان کے ساتھ۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو اکلوتی ہوتی ہے یا جو بڑی دعاؤں کے ساتھ بڑی منتوں کے بعد جو اولاد ملتی ہے، باپ حلال دیکھتا ہے نہ حرام، ساری خواہشات پوری کرتا ہے کہ بڑی محبتوں سے یہ اولاد ملی ہے، لہذا جو چاہے اسے دے دیا جائے۔ لیکن یہاں ایک پیغام ہے کہ بے شک اولاد کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے بڑی ایک محبت تمہارے اوپر ہے، اسے نہ بھولنا، وہ اللہ کی محبت ہے، کیونکہ وہ اولاد بھی دینے والی ذات وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اسے ناکام نہ کرنا، اسے اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور اس کے بعد دوسرا پیغام کہ وہ معصوم سا وہ بچہ، اس کو حق تھا پوچھنے کا کہ ابا جان یہ قتل کیوں میرا، ابھی میری عمر کیا ہے، ابھی میں نے دنیا دیکھی کہاں ہے، کیوں مجھے ذبح کیا جائے گا؟ لیکن نہیں، اس کی زبان پہ جو جملہ آیا اللہ نے وہ بتایا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر جائیے۔ یہ کس کی پرورش تھی، یہ کس کی تربیت تھی؟ ایک ماں کی تربیت تھی، حضرت ہاجرہ کی، ورنہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے، 8 سال اور یا 12 سال کے بعد وہ آئے ہیں، ان کو تربیت کا اور پرورش کا موقع ہی نہیں ملا، باپ کے بغیر صرف ماں کی تربیت ملی ہے۔ ایک صاف پیغام ہے کہ ماں کی جسے تربیت مل جائے، ماں کی جسے صحیح معنوں میں پرورش مل جائے، وہ اولاد دنیا میں بھی بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی بن جاتی ہے۔ ذمہ داری ماں باپ دونوں کی بھی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر باپ نہ ہو تو ماں کی تربیت بھی کافی ہو جاتی ہے اگر ماں تربیت کرنا چاہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فرزندیت، یہ اطاعت، یہ فرما برداری کس نے سکھائے؟ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ نے۔ چنانچہ اس کے بعد دونوں راضی ہو گئے، اللہ فرما رہے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، اور والد نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل دائیں کروٹ زمین پہ لٹا دیا، اور اس کے بعد جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا تیار بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے، کہنے لگا ابا جان میری قمیص اتاریے، میرے چہرے پہ رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو چلتی چھری ہو اور آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑے، محبت ابال مارے اور چھری کی رفتار دھیمی پڑ جائے، یہ بھی نہ ہونے پائے ابا جان، پوری رفتار کے ساتھ اللہ کے نام پہ مجھے قربان کیجئے۔ چنانچہ جیسا مشورہ والد نے ایسا ہی کیا اور زمین پہ لٹا دیا، چھری رکھ دی گئی گردن پہ اسماعیل کی۔ اس سے پہلے کہ چھری وہ چلاتے اللہ نے عرش سے آواز لگائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ اے ابراہیم بس کیجئے، اب آگے چھری چلنے نہ پائے، تم نے خواب سچ کر دکھایا، تم نے اس امتحان کو کامیاب کر دکھایا، اب اس کے آگے تمہارا کوئی امتحان نہیں ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم یہ میں جنت کا ذبیحہ بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، اسے وہاں ذبح کر دو، تمہارے خواب کی تعبیر ہو جائے گی اور اس امتحان کی انشاءاللہ تعمیل بھی ہو جائے گی۔ یہ امتحان کے بعد اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی کھلی ہوئی واضح آزمائش تھی جس میں پورے اترے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس عظیم سنت کی یادگار ہے اور اس عظیم سنت کی آج ادائیگی ہونے والی ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے تھے مینا کی پہاڑی پر، اور جذبہ تھا صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اسی جذبے کے ساتھ ہم اللہ کے ان پاکیزہ اور حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی قربانی قبول ہوتی ہے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، لہذا خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ قربانی کریں، اور قربانی کا طریقہ یہی
یہی ہے کہ اس جانور کو قبلہ رو لٹا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اسے پانی پلانا بھی مستحب ہے، پانی پلایا جائے، اور اس کے بعد اگر یہ آیت پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تیز چاقو سے جو ہے جانور کو قربان کیا جائے، اور جو ہی رگیں کٹ جائیں، خون کا فوارہ نکلنے لگے، وہاں سے ہٹ جائیں، اور ہٹ کر پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی۔ اگر اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو منی کہیں، کسی اور کے نام پہ ہے تو من کے بعد اس کا نام لیں، اللہم تقبل من فلاں۔ پھر اس کے بعد کہیں کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام ومن حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنی دعا پڑھ لیں، ہماری قربانی الحمدللہ ہو گئی۔ اور اس بات کو تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ چاقو تیز ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کند چاقو سے جانور کو ذبح کرنے سے، کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے اور یہ عمل مکروہ ہے۔ اور چونکہ اس موقع پر شہر کے باہر سے بھی آتے ہیں کاٹنے والے، غیر مسلمین بھی ہوتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کی چاقو بھی ہم دیکھیں پہلے تیز ہے یا نہیں ہے، اور جیسے ہی رگیں کٹیں جانور ٹھنڈا ہونے تک اسے چھوڑ دیا جائے۔ بعض مرتبہ ناواقفیت میں فوراً گردن کو الگ کر دیا جاتا ہے، یہ بھی مکروہ ہے، ایسا کرنا بھی گناہ ہے۔ تو ہم اتنا قیمتی جانور خریدیں اور قربانی مکروہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ لہذا خوب اچھے طریقے سے دھیان سے نظر رکھتے ہوئے ہم قربانی کریں، کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد اس کے گوشت سے خود بھی لطف اندوز ہوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی تقسیم کریں، اور غربا میں اور بالخصوص وہ لوگ جن کے یہاں قربانیاں نہیں ہو رہی ہیں ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی طرف سے دی جانے والی اس عظیم قربانی کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عید کی نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، 3 مرتبہ میں 2 مرتبہ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، تیسری مرتبہ میں باندھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ پھر ضم سورہ ہوگا، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر سورہ فاتحہ ضم سورہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر کہی جائے گی، تینوں میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، ہم سب اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، بقیہ نماز اور نمازوں کی طرح مکمل ہوگی۔